الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں نا، وہ ذرا یہ حدیث مبارک لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اب آپ نے جو فرمایا توجہ سے سن لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، چاہے تو اپنے آپ کو مومنوں کی صف میں کھڑا کریں، چاہے تو نہ کریں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آج ناظرین کرام، آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج پہلی مرتبہ کسی بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس ہستی کی بارگاہ میں ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جن ہستی کے کمالات اور جن کے مراتب کو ناظرین پڑھ کے آپ یقین مانیے میں اشش کر اٹھا۔ اگر میں ایک جملہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں تو میرا خیال ہے ان کے پورے انٹروڈکشن کے لیے وہ ایک جملہ کافی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کا ناظرین، کہ کیا ہی عالی شان ہستی ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے جس خانوادے سے آپ کا تعلق وہ عالی شان خانوادہ، جس گھرانے سے تعلق وہ عالی شان گھرانہ، کیونکہ آپ یمن کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی امارت جو ہے بنیادی طور پہ وہ آپ نے اپنی نگاہوں سے بھی دیکھی، اور آپ اس پروٹوکول اور اس سارے ماحول کو بھی دیکھا کرتے تھے جو بادشاہت سے متعلق ہوا کرتا تھا۔ لیکن قدرت کے فیصلے صاحب بڑے ہی کمال اور حسین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی جو وہ بادشاہانہ زندگی تھی اس سے نکال کر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا توق عطا کر دیا کہ آپ نے بادشاہت کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے شاہی انتظام اور انصرام کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے شاہی پروٹوکول کو بھی چھوڑ دیا، یعنی سب بھول گئے صاحب کہ میں کتنی آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتا تھا۔ جس شان و شوکت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، یعنی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوسف کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، بڑا دراز خط تھا، لوگ سر اٹھا کے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ تو جس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنے سے پہلے، آمد سے پہلے، حاضری سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ وہ شخص آنے والا ہے جس کے چہرے پر شاہی آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین آپ کو بے انتہا رفتوں سے نوازا تھا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، سرکار علیہ السلام یعنی جو مصطفی رنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ جو جتنے بھی رنگ ہیں، جس میں آپ قناعت کی بات کریں، جس میں آپ شجاعت کی بات کریں، جس میں آپ صبر کی بات کریں، جس میں آپ شکر کی بات کریں، جس میں آپ حسن و جمال کی بات کریں، جس میں آپ جلال کی بات کریں، اب بات کو آپ بڑھاتے چلے جائیے، عفو درگزری کی بات کریں، حلم کی بات کریں، علم کی بات کریں، شجاعت کی بات کریں، بہادری کی بات کریں، یہ سارے مصطفی رنگ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے سارے رنگ خیرات لیتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا میری بات کو کہ سرکار علیہ السلام کے جو غلام ہیں نا، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ویسے تو ظاہر ہے سبھی تقریباً جو ہیں جامع الصفات ہیں، لیکن کسی میں کوئی صفت جو تھی وہ بڑی انہینس ہو جایا کرتی تھی اور وہ بہت ہی نمایاں ہو کے نظر آیا کرتی تھی۔ آپ یقین مانیے ناظرین، یہ جو سرکار علیہ السلام کی صفات منقسم ہوئی، تقسیم ہوئی مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں، پھر ہر شخص جو ہے اسی صفت کے اعتبار سے جو ہے وہ جانا پہچانا جانے لگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خائی کی صفت سے نوازا تھا۔ وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو۔ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اس کمٹمنٹ
اور اس وعدے کے ساتھ بیعت کی تھی کہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا رہوں گا، اور پوری عمر آپ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی، پوری عمر آپ نے خیر خواہی کی. یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا آپ اس کمٹمنٹ کو سامنے رکھتے تھے جو میں نے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تھا. یعنی اب میں مثال دوں آپ کو چھوٹی سی کہ اگر آپ تجارت کرتے تھے تو عیب بتلا کر اپنے مال کو بیچا کرتے تھے، اور اگر کسی سے کوئی مال خریدا کرتے تھے اور دینے والا اگر کم قیمت پہ دے دیا کرتا تھا تو آپ اس کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ تمہارے مال کی قیمت یہ نہیں بنتی بلکہ یہ بنتی. آپ تصور کر رہے ہیں اس بات کا؟ یعنی آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی چیر پھاڑتے ہیں نا، ہم تو ایک دوسرے کو جو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو اتنے خیر خواہ تھے مسلمانوں کے کہ مال دیتے وقت بھی اور مال لیتے وقت بھی لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ میں اگر یہ کہوں کہ آپ کو جو حسن اخلاق کی دولت اور خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. آغاز کرتے ہیں حضور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سب سے پہلے تو خاندان کا تعارف کروائیے، اور جو آپ کا بڑا حسین سا مبارک سا حلیہ، یعنی اس حلیے کو جو ہے وہ اپنا باقاعدہ صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے، اور پھر جو اسلام لانے کا آپ کو واقعہ ہے صاحب، ایسا لگتا تھا جیسے سرکار علیہ السلام منتظر تھے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کا تعلق جس علاقہ سے ہے اس علاقے کی شان یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطے، اس وطن، اس دیس اور اس علاقے کے لیے دعا فرمائی ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی یمننا ولنا فی شامنا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما اور ہمارے شام میں برکت عطا فرما. جناب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن سے ہے، اور صرف یمن سے تعلق نہیں بلکہ یمن کے ایک شاہی خاندان جو قبیلہ بجیلہ کہا جاتا تھا اس سے آپ کا تعلق. دیکھیے جو قبیلہ بجیلہ کی وجہ سے آپ بجلی ہیں. جی بجلی کہلاتے ہیں. اوکے. اسی نسبت کے اعتبار سے آپ بجلی کہلاتے ہیں. جریر جو ہے وہ عربی میں لگام کو کہتے ہیں. اچھا. تو اگر ان کے ایمان لانے کے بعد کے حالات اور کیفیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ اسم با مسمہ نظر آتے ہیں کہ جب انہوں نے خیر خواہی کی لگام کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہے تو پھر ایسا پکڑا ہے کہ وہ خیر خواہی پر ایسے سوار ہوئے کہ ہر عمل خیر خواہی ہو. دیکھیے میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی اللہ نے اس سال حج کی سعادت عطا کی، ہم بھی وہاں سے یہ فیض حاصل کر کے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو حج کر کے آتا ہے وہ گویا کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس نے آج ہی جنم لیا. بہت سارے اعمال، بہت سارے برے افعال ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، جب ہم وہاں وعدے کر کے آتے ہیں کہ مولا واپس جانے کے بعد یہ نہیں کریں گے، پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے دھیانی میں اس جانب خیال چلا بھی جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے نہیں اس سے تو ہم رک کر آئے ہیں، یہ ہم نے دوبارہ نہیں کرنا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں اور زندگیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ میں ان کے باطن کی دنیا کو بدلا ہے. اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ کرنے والے ہمارے جیسے عام لوگ نہیں تھے، وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کے مبارک چہرے سے فیض حاصل کیا تھا. حضور نے وعدہ لیا تھا کہ تم خیر خواہی کرو گے. آپ دیکھیے ایمان لانے کے بعد زندگی کے حوال میں خیر خواہی کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. تو یہ وہ خاص وصف ہے، یہ خاص فیضان ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت کے تمام غوث قطب ابدال مل بھی جائیں تو ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی بلکہ گھوڑے کی ٹاپ سے لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں. سورہ عادیات اس پر گواہ اور اللہ اکبر. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خاندانی شرف کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہوئے آپ کے حلیے کی جانب آتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی، آپ کے حسن و جمال کے لیے خلیفہ ثانی مراد رسول جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ہی کافی ہے
آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جریر بن عبداللہ امت محمدیہ کا یوسف ہے. اللہ، بس اس سے اندازہ لگا لیں کہ جسے عمر فاروق کہتے ہوں کہ یہ یوسف جیسے ہمارے درمیان حسین ہیں تو ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. اچھا گریڈنگ بھی آپ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے، بالکل. اب یوسف علیہ السلام سے اوپر اگر کوئی ہے حسن و جمال میں تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشہور تابعی بزرگ گزرے ہیں حضرت عبد الملک بن عمیر کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ نہیں ہے بلکہ چاند کا کوئی ٹکڑا ہو. اللہ. اور پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں قد و قامت اتنی شاندار عطا کی تھی کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ کی کوہان تک پہنچ جاتے تھے، یعنی دراز قد بھی تھے، اتنے دراز قد. اور پھر اس کے ساتھ آپ کی داڑھی کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی میں زعفران کا خضاب لگایا کرتے تھے اور وہ خوب چمکا کرتے. یعنی اس کا مطلب تقریباً 7.5-8 فٹ آپ کا قد ہوگا. آپ کے پاؤں کے حوالے سے بھی روایت ذکر کی گئی ہے، تقریباً 1.5 فٹ آپ کا مبارک قدم. 1.5 فٹ بتائیے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ کس قدر بلند قامت تھے، قد و قامت کے اعتبار سے جسمانی طور پر، اور پھر حسن و جمال اتنا خوبصورت ہو کہ جناب یوسف سے تشبیہ دی جا رہی ہو تو بلا شبہ یہ بہت ہی حسین تھے، بہت ہی جمیل تھے. پھر جب ہم ایمان لانے کے واقعے کی جانب بات کرتے ہیں، دیکھیے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ماہر نفسیات تھے، ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمایا جیسی ان کی حاجت اور ضرورت تھی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اب تمہارے درمیان یمن سے ایک شخص آنے والا ہے کہ جس کے چہرے پر بادشاہت کے آثار ہیں، ہر ایک دروازے کی جانب متوجہ ہے. اور یہی جریر بن عبداللہ جو 150 افراد کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد کے باہر ہی رک کر آپ نے شاہانہ لباس پہنا، خوب وضع قطع کے ساتھ جب مسجد میں داخل ہو کر ایک سمت بیٹھ گئے تو سارے صحابہ ان کی جانب دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کیا میرے آنے سے پہلے میری ہی بات ہو رہی تھی؟ تو صحابہ نے جواب میں کہا ہاں آپ ہی کی بات ہو رہی تھی، آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان اب وہ شخص آئے گا جس کے چہرے پر بادشاہت کے اثرات ہیں. چونکہ بادشاہی خاندان سے تھے، ان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو تعارف کروا کے بتا دیا ان کا یہ آ رہا ہے، اس کا پروٹوکول کیا رکھنا ہے، اس کی عزت، اس کے احترام کا جو ہے مقام اور مرتبہ کیا رکھنا ہے. جب یہ کیفیات دیکھیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور علیہ السلام اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی بات ہے، سرکار علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے، یعنی ان کے مراتب کے اعتبار سے عزت اور توقیر دیا کرتے تھے. اور یہ ایسا نفسیاتی معاملہ ہے کہ اگر اس کو آج کے دور میں ہم اپنی ذات میں بھی اگر اس کو اپلائی کرنا شروع کریں تو ہم بہت سی جگہوں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ عزت دینی چاہیے کبھی کبھی اس کو ہم صرف نظر کر لیتے ہیں، اور جو عزت کے قابل نہیں ہوتا اس کو جو ہے ہم بلا وجہ کی عزت دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور یہ ظاہر ہے چونکہ اسی سے ریلیونس یہ بات آ جاتی ہے، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک 9 ہجری کی اور ایک 10 ہجری کی کہ آپ رمضان شریف میں آپ ایمان لائے. ویسے دیکھا جائے تو اگر 10 ہجری دیکھیں تو 6 مہینے بنتے ہیں جو سرکار علیہ السلام کی صحبت کے، اور اگر 9 ہجری سے دیکھیں تو تقریباً آلموسٹ 1.5 برس بنتا ہے. ہم 1.5 برس ہی کی روایت کو لے لیتے ہیں، 1.5 برس. لیکن 1.5 برس میں سرکار علیہ السلام نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا وہ بڑا شاندار ہے صاحب، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ بہت بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام سے محبت اور شفقت کا انداز اپنایا تھا نا، تو اس میں تمام صحابہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. یہ تو ایسا ہی ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ مل جانے کی خوشی ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہمارا مقام و مرتبہ ہے. یہاں پہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا پھر جو بطور خاص ہم چونکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو اس دوران جو ہے وہ سرکار علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے تو میرے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مجھے نظر نہیں آئی. اسی دوران جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ردائے مبارکہ ہے وہ میری طرف بڑھا دی
اور مجھے کہا کہ تم اس پر بیٹھ جاؤ. اب آپ ذرا یہ غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ردائے مبارکہ ہے اور سرکار فرما رہے ہیں کہ آپ اس پر تشریف فرما جائیں. اب یہ جو کیفیت اگر اس وقت کی اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمارے پاس اگر آج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ ہوں، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے. اللہ ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی طرف سے ردائے مبارکہ دے رہے ہیں، مبارک عطا فرما اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں. لیکن وہ بھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے نا. ایسا نہیں تھا کہ سرکار نے دیا تو وہ اس پر بیٹھ گئے، انہوں نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اور پھر سرکار علیہ السلام سے فرمایا کہ اکرمک اللہ یا رسول اللہ کما اکرمتنی، کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی عزت اور رفعت عطا فرمائے جیسی آپ نے مجھے عطا فرمائی. دیکھیے یہ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ وہی بات آ گئی، وہی بات. اور پھر یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا، چونکہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم شخص آئے، مقام و مرتبے والا شخص آئے، تو پھر تم اس کی تعظیم کرو. سبحان اللہ. اور سرکار علیہ السلام نے خود تعظیم کر کے بتایا کہ کس انداز سے ان کی عزت افزائی کرنی ہے. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو مجھے روکا نہیں گیا. یعنی اگر کوئی خاص محفل بھی ہوتی تھی اور مجھے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا تو مجھے منع نہیں کیا جاتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے سرکار علیہ السلام ملاحظہ فرماتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تبسم آ جاتا. یہ بڑی کمال بات ہے. اب یہ کتنا زبردست تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تبسم کی عادت پہ. اب وہ تبسم جس کو دیکھ کر آ رہا ہو تو اس کی مطلب قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم آتا ہے. ایک اور صحابی کا ضمناً میں عرض کروں کہ وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف حاضر ہوتے تھے نا تو اکثر ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ سرکار علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آ جائے. تو سرکار کیا کرتے تھے بہت ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خطا پر بھی فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر تو صرف دیکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ مسکرا دیتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے. اچھا وہی بات ہے کہ حسن کل یا حسن کائنات یا کائنات حسن یا حسن کل جو ہیں وہ اپنے ہی ایک یوں کہیے کہ حسن کے ٹکڑے کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اب ان کے مقام و مرتبے کا اگر اندازہ کرنا ہے نا مزید، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خونی رشتہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محبت، اتنی شفقت کا اظہار فرمایا کہ کہتے ہیں کہ جریر کو جو ہے وہ برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ ہمارے اہل بیت میں شامل بات ہی ختم ہو گئی. بات ہی ختم ہو گئی. اور پھر ایک مقام پر جو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے نا، اب ہم جو ان کے حسن اخلاق کے بارے میں دیکھیں گے، ان کے جذبہ خیر خواہی کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں، ان کا جو انداز ہے، ان کی جو عادات ہیں، ان کے اندر جو اخلاقیات کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے جو سرکار علیہ السلام کا پڑھتے ہیں. وہ بھی دعا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کے دولت قدے پر حاضر ہوئے نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جلیل، اللہ نے تجھے تو حسین بنایا ہے، تیری صورت تو حسین ہے، اللہ تیرے اخلاق کو بھی حسین بنایا. وہ دعا لگ گئی. اب وہ دعا کس نے کی ہے؟ جو خود اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز ہیں، جن کو بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جریر، ہمارا جو یہ اخلاق عظیمہ کا مرتبہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے حصہ عطا فرمائے. بس وہ صدقہ مصطفیٰ مل گیا اخلاق کا. اور پھر وہ ایسا صدقہ ملا ہے، ایسا صدقہ ملا ہے کہ آج اگر ہم نے بات کرنی ہو نا کسی کے ساتھ خیر خواہی کی تو ہمیں حضرت جریر بن عبداللہ کی سیرت نظر آتی ہے. آج اگر ہمیں بات کرنی ہو نا عاجزی، انکساری کی، دوسروں کے لیے جذبہ ایثار کی، اصلاح کی، تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے. علامہ صاحب یہ بہت ضروری آج تم چھری اور بغدہ وغیرہ تیار رکھتے ہیں صاحب، اور بس وہ مستقل جو ہے نا وہ چھری جو ہے بغدے کے اوپر ہماری ہوتی ہے اور ہم اس کو جو بار بار جو ہے تیز کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ہماری چھری کے نیچے آ جائے، اور ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، پھر مطلب اس کو بغیر پانی کی جو ہے وہ ذبح کرنا ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو جذبہ خیرخواہی ہے صاحب وہ بیانڈ دی امیجنیشن ہے. مطلب دنیا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے صاحب، لالچ ہی نہیں ہے، کوئی ہرچ ہی نہیں. اور پھر اگین وہی بات، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ آپ کو جذبہ عطا کیا وہاں ایک بات اور کہ جو فہم و فراست آپ کو عطا کیا صاحب، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس عادت مبارکہ کو اپنایا وہ عادت کمال ہو گئی. ایسے ہی اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے سارے اوصاف کے جامع ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ کے اوصاف مبارکہ کی جھلک آپ کے اصحاب میں نظر آتی ہے. بے شک، یعنی آپ دیکھیں کہیں پر جمال پاک تو کہیں جلال پاک نظر آتا ہے، تو کہیں پر شرم و حیا کا ایک عکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آتا ہے، تو کہیں پر شجاعت و بہادری نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف کی جھلک ہمیں مختلف اصحاب میں نظر آتی ہے. ایسا. تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جذبہ خیر خواہی اور بھلائی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو جذبہ ہے، اس کی جھلک صحیح معنوں میں جس شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے نا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ صفت خیر خواہی کا غلبہ پوری طرح موجود تھا. یعنی اگر صفت خیر خواہی کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو حضرت جریر کو لیا جائے. یہ یعنی آپ کا انٹروڈکشن صفت خیر خواہی بن گئی. بات یہ معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اس بات پر بیعت لی کہ آپ ہر موقع پر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. اس پر حضور نے بیعت لی. اور پھر آپ نے کیسی خیر خواہی کی کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک گھوڑا میرے لیے خرید کر لاؤ. اب وہ خرید کر لائے اور وہ گھوڑا خریدا 300 درہم میں. لیکن جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو اسے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا اس کی چال ڈھال سے کہ اس کی قیمت 300 نہیں 400 درہم. کمال واقعہ ہے ویسے ہی. تو آپ نے اس بیچنے والے سے کہا کہ کیا یہ مجھے 400 درہم میں بیچو گے؟ حالانکہ پہلے وہ 300 درہم پہ بیچ چکا ہے. 300 درہم میں وہ بیچ چکا ہے. وہ اگر یہ ہے کہ 300 درہم پر جو ہے وہ بیچ دوں میں. اچھا اس سے بھی سوال کر رہے ہیں. بات یہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ 400 درہم لے لو. کیا تم مجھے یہ 400 درہم میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا بالکل بیچوں گا. لیکن بعد میں آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں 400 بھی نہیں 500 درہم قیمت ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت بیش قیمتی گھوڑا ہے. اس طرح آپ 100 درہم بڑھاتے رہے. بالآخر آپ نے وہ گھوڑا جو وہ بیچنے والا 300 درہم میں بیچنے پر راضی تھا آپ نے اسے 800 درہم میں خرید لیا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ خیر خواہی. اور جب خود بیچنے جاتے کوئی چیز تو پھر یہ کرتے کہ اپنی چیز کو بیچتے وقت اپنی چیز کے عیوب بتایا کرتے تھے اور بتاتے تھے سارے عیوب. اس کے بعد مشتری یعنی خریدار تو یہ کہتے تھے کہ اب تمہیں یہ چیز خریدنی ہے تو خرید لو، تمہارا اختیار ہے، میں نے تمہیں بتا دیا کہ اس میں کیا کیا. بلکہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے عیوب بتا دیتے ہیں کہ کوئی آپ سے مال ہی نہیں خریدے گا. ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ اتنے عیوب بتاتے ہیں کوئی آپ سے کیسے کیوں کر کوئی چیز خریدے گا. تو آپ یہ کہتے تھے کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اسی بات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی. اور یہ دونوں صفتیں آپ دیکھیں مال لیتے وقت اور بیچتے وقت آج کتنی بڑی کمی ہمارے ہیں. کتنی ہمارے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہمارے ہاں تو ہم جو ہے وہ دوسروں کو ذبح کر رہے ہوتے نا. ایک اس طرح کہا جائے نا کہ ہم لوگوں کا مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. یہاں پر بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پر عہد کر لیا، زبان کر لی، تو اب چاہے اپنا دنیاوی نقصان ہو، بظاہر لگ رہا ہے کہ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، حقیقت میں تو فائدہ ہے. اب بظاہر اگرچہ لگ رہا ہے کہ دنیاوی نقصان ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کر لی ہے اس بات پر کہ خیر خواہی کرنی ہے تو خیر خواہی ہی کرنی ہے. تو کمٹمنٹ تو ہم نے بھی کی ہے، لیکن اصل کمٹمنٹ کرنے والے وہ کمٹمنٹ کرنے والے اور اس کو فلفل کرنے والے لوگ تھے. اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اور لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، لہٰذا وقار اور سکون کو لازم پکڑو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. اور آپ نے خود بھی ان کے لیے استغفار کی. اچھا یہاں پر ایک جو چیز بڑی اہم ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سامنے ہی نہیں لوگوں کے پیٹھ پیچھے بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور اگر فہم و فراست کی بات کریں تو ایک موقع پر ایک شخص جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں لوگ موجود تھے. ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آ جائے. تو حضرت جریر عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عیب سامنے آ جائے تو وہ شرمندہ ہو جائے. تو آپ جو ہے ہم سب کو حکم دے دیں ہم سب وضو کر کے آ جائیں. تو آپ کی اس فراست پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے کہ تم زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھے اور تم اسلام میں بھی بہترین. بہت شکریہ. ایک تو آپ تینوں
صاحب آپ کب تشریف لائے. کتاب الشفا سکون قلب کا وظیفہ. جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے, ذہنی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ رزق میں بھی فراوانی ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے اور حسن خلق ہی انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے. خوش نصیب و خوش ادا حضرت جری, خوش نصیب و خوش ادا حضرت جری, خوش نصیب و خوش ادا حضرت جری, جان سارے مصطفیٰ حضرت جری, جان سارے مصطفیٰ حضرت جری, مسکراتے دیکھ کر جن کو حضور, مسکراتے دیکھ کر جن کو حضور, جن پہ راضی ہے خدا حضرت جری, جن پہ راضی ہے خدا حضرت جری, خوبصورت خوب سیرت خوش ادا خوبصورت خوب سیرت خوش ادا ہے, بہت ہی دلربا حضرت جری تھے, بہت ہی دلربا حضرت جری, ساجد اصحاب نبی میں بالیقین, ساجد اصحاب نبی میں بالیقین, شان رکھتے تھے جدا حضرت جری, شان رکھتے تھے جدا حضرت جری, جان سارے مصطفیٰ حضرت جری.